السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی رحمت سے آج ہم جس کورس کو شروع کرنے لگے ہیں اس کورس کا نام آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے، دا قرآنک عربک کورس الدورہ لفہم لغت القرآن، قرآن فہمی کا بنیادی کورس اردو بولنے والوں کے لیے۔ اس کورس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ قرآن کی عربک کو ڈسکس کرنا ہے کہ قرآن کی جو لینگویج ہے، قرآن کی جو عربک ہے، اس کورس کو کرنے کے بعد ہمیں وہ عربک، وہ لینگویج سمجھ آنے لگ جائے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کورس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ کورس کرنے کے بعد ہم عربی بول سکیں یا عام عربی سمجھ سکیں۔ اس کورس کا جو مقصد ہے وہ عام بول چال والی عربک، اسپوکن عربک ہرگز نہیں ہے۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی کہ قرآن میں جو عربک یوز ہوئی ہے، قرآن کی جو لینگویج ہے وہ ہمیں سمجھ آنے لگے، جو لغت القرآن ہے وہ ہمیں سمجھ آنے لگے۔ اور اس کورس کی خاصیت یہ ہے کہ کورس اتنا آسان فہم پہ ترتیب دیا گیا ہے، اتنا آسان فہم پہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ چاہے 10 یا 12 سال کا بچہ ہو یا 45، 50 یا 55 سال کے لوگ، وہ اس کورس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، اس سے بآسانی فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اور اس کورس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کورس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کورس میں قرآن کی تفسیر بیان کی جائے۔ قرآن کی تفسیر اس کورس میں ہرگز بیان نہیں کی جائے گی۔ یہ کورس صرف اور صرف قرآن کی لینگویج کو ڈسکس کرے گا، ٹھیک ہے۔ کورس کا اوور ویو آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ہم پڑھنے کیا لگے ہیں، لیکن اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک خیال آتا ہے کہ بھائی وائی وی لرن دا قرآنک عربک، ہم عربی زبان کیوں سیکھیں؟ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو ان طالب علموں کا کام ہے جو مدرسے میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ہم یہ کورس کیوں کریں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہماری زندگیاں ویسے ہی اتنی مصروف ہیں، ہماری زندگیوں میں ویسے ہی اتنی الجھنیں ہیں، اتنی ٹینشنز ہیں، ایک اور ٹینشن ہم پال لیں۔ ابھی میں اپنے خیالات کی بات کر رہا ہوں، ہمارے خیالات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹینشن ہے، یہ ایک اور برڈن ہے، یہ ایک اور وزن ہے کہ اس کو بھی ٹائم دینا پڑے گا، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا، اس پہ بھی محنت کرنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ چاہے یہ کورس ہو یا دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اگر اس کام کا مقصد کلیئر نہ ہونا کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کام کو کرنے کے بعد کیا نتیجہ اخذ ہوگا، کیا چیز اچیو ہوگی، کون سے ٹارگیٹس ہیں جن کو ہمیں اویل کرنا ہے، تو پھر اس کام میں نہ لگن پیدا ہوتی ہے، نہ شوق پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی استقامت باقی رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کورس کا تھوڑا سا مقصد کلیئر کر لیں کہ یہ کورس ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو اس کا مقصد میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کسی کے لیے کوئی شخص رول ماڈل ہے، اس کو وہ اپنا لیڈر سمجھتا ہے، اپنا بڑا سمجھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ اس کی باتیں سنتا ہے، اس کی باتوں کو سمجھتا ہے، اور پھر اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ شخص فلاں موقع پر کیا بات کرتا ہے، کیا ڈیسیجن لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ عرصے پہلے طیب اردگان صاحب، ترکی کے پریزیڈنٹ، ان کی کچھ تقاریر میں نے سنی، کچھ ڈیسیجنز، کچھ بریو ڈیسیجنز میں نے سنے، تو ان کے ڈیسیجنز کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے ایک محبت پیدا ہو گئی، ایک ہیرو بن گئے، ایک رول ماڈل بن گئے۔ باقی اللہ جانتا ہے ان کی حقیقت، لیکن بظاہر ایسا محسوس ہوا کہ مسلم امہ کو ایک لیڈر مل گیا، مسلم امہ کو ایک لیڈر مل گیا
جو ان میں جوش تھا، جو ان میں ولولہ تھا، غور سے سمجھے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں کون سے پوائنٹ کلک کروانا چاہ رہا ہوں. تو پھر میں ان کی تقاریر سنتا کہ وہ کیا کہتے ہیں، کس موضوع پر کس موقع پر کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. تو یو این میں جب ان کی تقریر تھی، تو جب ان کی باری آئی تو انہوں نے تقریر اسٹارٹ کی. جب انہوں نے اپنی اسپیچ اسٹارٹ کی تو وہ تو ترکش لینگویج میں تھی. تو میں پوری اسپیچ میں نے سنی، لیکن مجھے ایک ورڈ بھی سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے اس اسپیچ میں کہا کیا ہے. انہوں نے اس اسپیچ میں کہا کیا ہے. بعد میں اسپیچ ختم ہوئی، میں نے اس کے ٹرانسلیشن نکالی، سب ٹائٹل سے ویڈیو نکالی، تو جب مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے تو اسرائیل پر بات کی ہے، انہوں نے تو اسرائیل کو جھنجھوڑا ہے. بعد میں مجھے اس کا لب لباب تو سمجھ آیا، لیکن جو وہ اس وقت ماحول تھا، لائیو ماحول تھا، جو اس وقت سینیریو بنا ہوا تھا، جو ان کا لہجہ تھا، جو ان کے ہاتھوں کا سٹائل تھا، جو ان کے بولنے کا انداز بیاں تھا، جو ان کے اندر سے فیلنگز، ایموشنز نکل رہے تھے، میں اس سے محروم رہ گیا، تو کہ مجھے ان کی لینگویج نہیں آتی تھی. اسی طرح اسی موقع پر ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے بھی بڑی بہترین تقریر کی. لوگوں میں جب یہ بات پھیلی کہ عمران خان صاحب نے یو این میں کشمیر کے موضوع پر انڈیا کو اتنا جھنجھوڑا، تو میں فوراً گیا، یوٹیوب کھولی اور یہ تقریر نکالی. تو یہ تقریر انگلش میں تھی، مجھے ایک ورڈ سمجھ نہیں آیا انہوں نے کیا بولا. اب سمجھے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، مجھے ایک ورڈ سمجھ نہیں آیا انہوں نے کیا بولا. تو پھر میں نے اس کے سب ٹائٹل نکالے، ٹرانسلیشن نکالی، تو پھر مجھے معلوم ہوا ہاں بھائی، انہوں نے تو انڈیا کو وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے جنگ کی تو وی ول فائٹ، ہم بھی لڑیں گے. یہ کہنے کا اسٹائل ان کا، یہ کہنے کا انداز ان کا، یہ ماحول ان کا، یہ ایکسپریشنز ان کے، یہ بولنے کا طریقہ ان کا، اگر مجھے انہی کی لینگویج میں، یعنی جو الفاظ وہ ادا کر رہے تھے اسی وقت وہ الفاظ سمجھ آتے، بعد میں ٹرانسلیشن سے سمجھنا کچھ اور ہے، اگر وہی الفاظ سمجھ آتے تو اس کی تاثیر ہی کچھ الگ ہوتی، اس کا جو انفلوئنس ہے، اس کی جو مٹھاس ہے وہ کچھ اور الگ ہوتی. تو بعد میں مجھے اس کا لب لباب تو معلوم ہو گیا، لیکن اسی وقت کے جو ان کا انداز بیان تھا اس سے محروم ہو گیا. تو یہی حالت آج ہماری ہے کہ جس اللہ نے، جس رب نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا، ہمیں اس کی بات اسی کے لہجے میں، اسی کے سٹائل میں، اسی کے الفاظ میں سمجھ نہیں آتی. سکون سے سوچیے اس بات کو، تو واقعی رونے کا مقام ہے یہ کہ ہمیں اپنے اللہ، اپنے خالق کی باتیں سمجھ نہیں آتی. اس کی باتیں سمجھنے کے لیے ہمیں ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑتی ہے. ہم اپنی حالتوں پر غور کریں. دنیا کے علوم کی خاطر ہم نے دنیا جہاں کی زبانیں سیکھ لیں تاکہ دنیا میں پیچھے نہ رہ جائیں. انگلش اتنی سیکھ لی، میں کنڈیم نہیں کر رہا، بس میں اپنی حالتیں بتا رہا ہوں، ہماری حالتیں کیا ہیں. انگلش اتنی سیکھ لی کہ ہم جا کر انگریزوں کی غلطیاں نکال سکتے ہیں، جا کر انگریزوں کو انگلش پڑھا سکتے ہیں. لیکن اللہ کے بندو، قرآن کی اتنی عربک بھی نہیں سیکھ سکے کہ اپنے رب کا کلام، اپنے خالق کا کلام سمجھ سکیں. رونے کا مقام ہے کہ نہیں ہے یہ؟ چلو یہ بات پھر یہاں پر آ کر پھر آپ کے ذہن میں پیدا ہوگی کہ رب کا کلام سمجھنا ہی ہے نا، تو ٹرانسلیشن موجود ہے اللہ کا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ٹرانسلیشن. کیا ٹرانسلیشن موجود ہے، ہم اس سے اللہ کی بات سمجھ لیں گے. لیکن پھر وہی والی بات، جو قرآن کا انفلوئنس ہے، جو قرآن کی تاثیر ہے، جو قرآن کی حلاوت ہے، واللہ وہ کسی اور زبان میں موجود ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کی جو اپنی تاثیر ہے، قرآن کے الفاظ کی جو اپنی تاثیر ہے، اس کی جو اپنی مٹھاس ہے، اس کا جو اپنا اثر ہے، وہ کسی اور زبان میں پایا ہی نہیں جا سکتا. قرآن کو ہو بہو کسی اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. ہاں، اس کا ایک مطلب، ایک مفہوم، اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کا اثر ہے، جو اس کی حلاوت ہے، جو اس کی سویٹنس ہے، واللہ وہ قرآن کا اپنا ایک لہجہ ہے، قرآن کا ایک اپنا اثر ہے، قرآن کا ایک اپنا دبدبہ ہے، ایک اپنا انداز بیان ہے. جب ہمیں قرآن اسی کی لینگویج میں سمجھ آئے گا نا، تو اس کا ایک اپنا ہی اثر ہوگا. اور انشاءاللہ اس کورس کے بعد اگر آپ یہ کورس مکمل کریں گے انشاءاللہ، تو جو قرآن آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا نا، وہ اس سے پہلے کبھی سمجھ نہیں آیا ہوگا. وہ ایک
آنکھ سے آنسو نکلے گا. قرآن کے الفاظ کی ایک تاثیر ہے اپنی. تو اب مجھے بتائیں، اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہو رہے تھے نا، بھئی یہ کورس ہم کیوں کریں، کیا فائدہ ہے؟ اب تھوڑی بہت کلیئر ہوئی بات کہ کورس کتنا امپورٹنٹ ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دیں کہ یہ کورس کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. آواز آ رہی ہے دل سے؟ ہاں، کام کا کورس ہے یہ تو. لیکن پھر وہی بات کہ دل میں پھر سے وہی دوسرا اشکال، دوسرا سوال پیدا ہو جاتا ہے. ہم چاہتے تو ہیں، یس وی وانٹ، ہم چاہتے ہیں کریں، بٹ اٹ سیمز سو ڈیفیکلٹ. لیکن یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ بھائی یہ تو علماء کا کام ہے، 8-10 سال جامعہ میں لگانے پڑتے ہیں جب جا کے عربی سیکھی جاتی ہے. بھائی یہ تو بہت مشکل ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری زندگیاں تو بڑی مصروف ہیں، بچوں والے ہو گئے، شادیاں ہو گئیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. لوگوں، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے بہترین اور سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات میں شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یہ ذمہ داری خود اٹھا رہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے. تو اس کو دماغ سے نکال دیں، ان باتوں کو لپیٹ کر رکھ دیں کہ یہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے. قرآن کو سمجھنا انتہائی آسان ہے. لیکن پھر سے وہی ہمارے بہانے ختم نہیں ہوتے. ہم مصروف ہیں، آسان تو ہے لیکن مصروف ہیں ہم. ہمارے پاس اب وہ ویسا دماغ، ویسا حافظہ بھی نہیں رہا. اسٹرانگ اینڈ شارپ میموری، مضبوط اور تیز ذہن، مضبوط اور تیز حافظہ نہیں رہا ہمارے پاس. تو ہاں، اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ ہاں، قدم تمہیں بڑھانا ہے. آسان تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے بغیر قدم بڑھائے حاصل ہو جائے گا. قدم تمہیں بڑھانا ہے. اللہ تبارک و تعالی حسرت کی نگاہوں میں کہتا ہے، حسرت بھری نگاہوں میں کہتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لوگوں، کیا تو کوئی ہے تم میں اس کو سمجھنے والا؟ قدم تمہیں بڑھانا ہے، ٹرائی تمہیں کرنا ہے. ہم نے آج تک اپنی زندگی میں ٹرائی نہیں کیا. سوچیں اپنی زندگی، دیکھیں اپنی زندگی، کیا کبھی ہمارے اندر یہ لگن پیدا ہوئی ہے کہ ہم قرآن سیکھنے کی کوشش بھی کریں؟ سیکھنا تو چھوڑ دور کی بات، کیا یہ تڑپ، یہ لگن ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہے ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن کی عربک سیکھنی چاہیے؟ واقعی نہیں ہوئی. تو پھر آسان کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ اگر قدم بڑھاؤ گے تو آسان ہے، قدم بڑھاؤ گے ہی نہیں تو آسان بھی نہیں ہے. تو ڈیفیکلٹ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. اس کی ذمہ داری اللہ خود لے رہا ہے کہ آسان ہے، لیکن شرط لگا دی کہ قدم تمہیں بڑھانا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو پوری انسانیت کے لیے، چاہے اس کی لینگویج کوئی بھی ہو، انگلش ہو، چائنیز ہو، فرینچ ہو، اردو ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ارادہ کر لے کہ مجھے سمجھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ کام، یہ کورس آسان کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اردو بولنے والوں، قرآنک عربک is more easier for the Urdu speakers than others. اردو بولنے والوں کے لیے تو قرآنی عربی اور زیادہ آسان ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ اردو جانتے ہیں، آپ کو اردو بولنی لکھنی آتی ہے، سمجھتے ہیں آپ اردو. اردو بولنے والوں کے لیے قرآن کی زبان، قرآن کی عربک اور بھی آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ ذمہ داری خود اٹھائی کہ قرآن سب کے لیے آسان ہے، لیکن اردو بولنے والوں کے لیے اور زیادہ آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ الفابیٹ سیم ہیں. غور کریں کہ اردو اور عربک کے الفابیٹ سیم ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی لینگویج سیکھتے ہیں، ہم بچے کو جب اسکول میں داخلہ کراتے ہیں، انگلش سکھانے کے لیے سب سے پہلے وہ 3 سال صرف اس کے الفابیٹ سیکھتا ہے، جب جا کر وہ پھر ریڈنگ پڑھتا ہے، ریڈنگ کرتا ہے، پھر الفاظ کو جوڑنا سیکھتا ہے. تو اللہ کے بندو، اگر کوئی ایک انگریز عربک سیکھنا چاہے، قرآن کی عربک، تو اس کو سب سے پہلے الفابیٹس پر توجہ دینی پڑے گی، اپنی اتنا ٹائم الفابیٹ پر لگانا پڑے گا. اردو بولنے والوں، آپ کے لیے کتنا آسان ہے، الفابیٹ سیم ہے، پروننسیشن از آلموسٹ سیم. جو الحروف کی ادائیگی ہے، کلمات کی ادائیگی ہے، وہ تقریباً اردو والی ہے. پھر بھی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی. تو بتائیں، کوتاہی اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے ہے، ہماری طرف سے ہے؟ تو کوشش کریں. اردو بولنے والوں، آپ کے لیے تو ایک کورس اور آسان ہے. صرف ایک لگن کی ضرورت ہے، ایک تڑپ کی ضرورت ہے، ایک سٹارٹ کی ضرورت ہے. جب یہ سٹارٹ آپ لے لیں گے
تو انشاءاللہ یہ کورس آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ 2 باتیں آپ کو سمجھ آ گئی کہ الفابیٹ سیم ہے اور پروننسیشن تقریباً سیم ہے۔ اور ایک اور بات اردو بولنے والوں، کبھی غور کیا ہے آپ نے قرآن کے 20% الفاظ اردو میں ہو بہو موجود ہیں۔ 20% آف قرآنک ورڈس آر فاؤنڈ ایز اٹ از ان اردو۔ آپ کبھی قرآن کی ریڈنگ کرتے وقت، تلاوت کرتے وقت غور کریے گا، بیچ میں چلتے چلتے اتنے زیادہ الفاظ ایسے آتے ہیں جو ہو بہو قرآن اردو میں موجود ہیں۔ 20% یعنی قرآن میں ٹوٹل 77 سے 78 ہزار الفاظ ہیں، اگر ہم ان کا 20% نکالیں تو 15 سے 16 ہزار بنتے ہیں۔ 15 سے 16 ہزار الفاظ قرآن کے پہلے سے ہمیں آتے ہیں، کیونکہ وہ ہو بہو اردو میں موجود ہیں۔ لیکن افسوس کبھی ہم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ جو توجہ، جو شوق ہمارا انگلش کے ساتھ ہے نا، دنیاوی علوم کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن کیوں ہم ایک طرف جھک گئے؟ کیوں ہم نے اس کو صرف علماء کے لیے بول دیا کہ یہ صرف علماء کا کام ہے؟ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی محنت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو 20% قرآن کے الفاظ ہو بہو قرآن میں موجود ہیں، اردو میں موجود ہے۔ حمد اردو کا ورڈ ہے، قرآن میں آئے گا۔ میزان اردو کا ورڈ ہے، طوفان اردو کا ورڈ ہے، جواب اردو کا ورڈ ہے، وادی اردو کا ورڈ ہے۔ اس طرح کے ہزاروں الفاظ، یہ تو میں نے بہت مشکل الفاظ لکھے قرآن میں سے۔ قرآن میں کتاب کتنے ایسے الفاظ آئیں گے جو اردو میں ہو بہو موجود ہیں۔ تو یعنی اتنے الفاظ پہ تو آپ کو محنت ہی نہیں کرنی۔ 20%، 15 ہزار الفاظ یہ پہلے سے آپ کو آتے ہیں، پھر بھی کبھی ٹرائی نہیں کیا، کبھی غور بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد ادر 20% آف قرآنک ورڈس آر فاؤنڈ وتھ لٹل چینجز ان اردو۔ ان 20% کے علاوہ 20% مزید ایک ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں موجود ہیں لیکن کچھ رد و بدل کے ساتھ ہیں، ہو بہو موجود نہیں ہے۔ 20% تو الفاظ ہو بہو موجود ہیں، جو زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے۔ اور ان 20% کے علاوہ مزید 20% ایسے الفاظ ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں لیکن کچھ رد و بدل کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ قرآن میں آئے گا مثل، آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ ابھی نہیں آتا، لیکن اس سے ملتا جلتا ورڈ ہماری اردو میں موجود ہے، مثال۔ اب مثل کا مطلب مثال ہوتا ہے۔ غور کرتے جائیں قرآن میں کتنے ایسے الفاظ آئیں گے جو اردو ورڈ سے مشابہ ہیں۔ سیکنڈ دیکھیے، نعیم، نعیم ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے لیکن اس سے ملتا جلتا ورڈ ہم اردو میں بولتے ہیں، نعمت، انعام، انعام، نعیم۔ نعیم کا مطلب انعام، مشابہت ملی، اس مشابہت سے ہم یاد کر لیں گے وہ ورڈ۔ اسی طرح رجیم، ہم اردو میں بولتے ہیں رجم کرنا، سزا ہے اسلام میں رجم، ہمیں پتہ ہے رجم پتھر مارنے کو کہتے ہیں، رجیم اس کا کوئی ملتا جلتا ترجمہ ہوگا۔ تو اس کے بعد دیکھیں ابدن، اب آپ سوچ رہے ہوں گے اردو میں کہاں سے آ گیا یہ، حالانکہ اردو میں موجود ہے یہ ابدن۔ مثال کے طور پہ ابدی نیند، ابدی ورڈ آیا، یہ ملتا جلتا۔ ابدی ہمیشہ کو کہتے ہیں، ابدی نیند ہمیشہ کی نیند، تو ابدن کہتے ہیں ہمیشہ کو۔ تو قرآن میں مزید 20% ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں کچھ رد و بدل کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اردو بولنے والوں، تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑی سی آپ شوق سے پڑھ لیں، آپ کے لیے تو قرآن بہت آسان ہے۔ تھوڑی سی کوشش چاہیے آپ کو، تھوڑی سی کوشش، اللہ خود مدد کرے گا۔ ایک قدم بڑھاؤ، اللہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے گا، آپ چلتے ہوئے جاؤ، اللہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے گا۔ اسٹارٹ تو کریں۔ اسی طرح عین، اب آپ بولیں گے عین اردو میں کہاں سے آ گیا؟ عربی میں قرآن میں بہت زیادہ یہ ورڈ آئے گا، عین اردو میں موجود ہے یہ ورڈ۔ غور کریں، ہم نہیں کہتے عینی شاہد، عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، عینی آنکھوں دیکھا گواہ، عینی شاہد آنکھوں دیکھا گواہ۔ تو ہمیں یہاں سے یاد ہو گیا عین کا مطلب کیا ہے، آنکھ، تو کہ ہمیں ایک ورڈ مل گیا اردو میں اس کی مشابہت، عینی شاہد۔ اسی طرح دیکھیں نجوم، اب آپ بولیں گے اردو میں تو نہیں ہے نجوم، ہے اردو میں موجود، ہم کہتے ہیں علم نجوم، نجوم کا مطلب ہوتا ہے ستارے، ستاروں کا علم، علم نجوم۔ تو اللہ کے بندو 20% تو ایسے الفاظ ہیں جو ہو بہو اردو میں موجود ہیں، یعنی 15,000 الفاظ تو پہلے سے آتے ہیں، اور مزید 20% الفاظ، بلکہ 20% سے بھی زیادہ ہیں یہ تو، 15,000 مزید اور الفاظ تھوڑی سی محنت سے ہم یاد کر سکتے ہیں۔ قرآن کے ٹوٹل الفاظ 77,000 ہیں، جس میں 30,000 کے قریب الفاظ کا ذخیرہ ہمیں تھوڑی سی محنت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اردو بولنے والوں، قرآن تو آپ کے لیے اور آسان ہے، کس طرح سمجھائیں آپ کو، لیکن ہم نے اتنی بے رغبتی کی، اس کی اہمیت ہمارے دل سے نکال دی گئی کہ قرآن تو بس صرف ریڈنگ کرنے کی بک ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، ای کتاب نیست چیز دیگر است۔ لوگو، تم اس کو کتاب سمجھتے ہو، یہ کتاب تھوڑی ہے، یہ قرآن
کتاب تھوڑی ہے، چیز ہے دیگر رس، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. اس کو سمجھو تو پہلے کیا ہے یہ قوموں کو عروج پر لے جاتی ہے. لیکن پہلے سمجھ تو آئے. تو ہم صرف ٹرانسلیشن لے کر بیٹھ گئے. ہم نے دنیاوی علوم کے لیے انگلش اتنی پڑھ لی کہ سائنس کی بک ہم خود سمجھ سکیں، اس کے گہرائی میں اتر سکیں. لیکن عربک، قرآن کی عربک اتنی نہیں سمجھ سکے کہ اللہ کے الفاظ ہمیں سمجھ آ جائیں. اس کی گہرائی میں نہیں اترا، چاہے اس کی گہرائی میں نہیں اتریں، لیکن کم از کم اس کا ترجمہ تو سمجھ آئے نا، بغیر کسی ترجمے کے گیپ کے. تو اللہ کے بندو، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ کورس کرنا ہے، چاہے یہ کورس یا کوئی بھی کورس. میں یہ نہیں کہ ہمارا کورس کریں، لیکن یہ ارادہ بنا لیں انشاءاللہ قرآن کو سمجھنا ہے. اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں 2 نصیحتیں کروں گا. بہت ساری نصیحتیں مشکل ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ ساری نصیحتیں چھوڑ دی جاتی ہیں. بس چھوٹی چھوٹی 2 نصیحتیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کورس سے آپ کو فائدہ ہو تو صرف 2 باتوں پر عمل کر لیں. پہلی بات آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، نتھنگ از یوز لیس ان دس کورس. اس کورس میں جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا جائے گا اس میں سے ایک نقطہ برابر چیز بھی بیکار نہیں ہے کہ یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے. ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. ہو سکتا ہے جس وقت پڑھایا جا رہا ہے اس وقت آپ کو وہ چیز سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا بیکار چیز پڑھائی جا رہی ہے، بعد میں آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ کاش میں اس وقت یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیتا. شروع میں آپ کی بیس بنائی جائے گی. تو کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے اس کورس کی. تو اس کورس کی ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے. اور دوسری نصیحت جو ہے، ڈو ناٹ مس اے سنگل کلاس. ایک کلاس کی بھی چھٹی نہیں کرنی. اور جو ہمیں آن لائن جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت اس طرح ہے کہ جس ٹائم پر کلاس اپلوڈ ہو رہی ہے اسی ٹائم پر دیکھنی ہے. اگر آپ نے تھوڑی سی سستی کی، میں بعد میں دیکھ لوں گا یا بعد میں دیکھ لوں گی، تو واللہ یہ ٹیمپو اور یہ جو آپ کا پورا ایک سلسلہ ہے یہ ٹوٹ جائے گا. جس وقت یہ کلاس اپلوڈ ہو رہی ہے اسی وقت دیکھنی ہے. ٹائم مینیج کرنا ہے. جس طرح ہم دنیاوی کاموں میں ٹائم مینیج کرتے ہیں نا اس کام کے لیے، تو یہ کوئی فالتو کام نہیں ہے، یہ کوئی لاوارث کام نہیں ہے کہ ٹائم ملا تو دیکھ لی، نہ ملا تو نہیں دیکھی. بلکہ ایک ٹائم مقرر کرنا ہے کہ ہاں اس ٹائم اپلوڈ ہونے والی ہے کلاس، تو یہ ٹائم خاص میں نے اس کورس کے لیے نکالا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ کورس کرانا آسان فرمائے اور اس میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس میں استقامت، شوق پیدا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.